تو کوئی سمجھ میں آیا نہیں میری کہ اپنے گناہوں کی سیاہی دھونے کا اعمال نامے سے. تو پھر ایک یہی آخر ہوں تو پاکستانی، تو وہ ایک چکر ہی سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے چکر بازی کر لیا ہے تھوڑی سی، کہ جب وہ میرے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے لگے گا تو ظاہر ہے بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا، کیونکہ گناہ ہی گناہ ہیں، دائیں میں تو آ نہیں سکتا، وہ تو نیکیاں ہوں گی تو دائیں میں آئے گا میرے. تو میں رب سے گزارش کر دوں گا ہاتھ باندھ کے کہ یا باری تعالیٰ یہ اعمال نامہ مجھے نہ پکڑا، مجھے معلوم ہے کہ ان پہ اس اعمال نامے میں سوائے گناہوں کی سیاہی کی اور کچھ نہیں، اور دلوں کے بھید تو اچھی طرح اس سے جانتا ہے. تو تجھے معلوم ہے کہ میں نے گناہ تو سبھی کیے، اس میں شک نہیں، لیکن میں نے سچے دل سے تجھے اپنا رب جانا ہے اور اپنے آپ کو تیرا ادنا غلام، تو بس اسی کے صدقے مجھے بخش دے. اور میرا ایمان ہے کہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے صدقے بخش دے گا. تو وہ کوئی تھوڑی تسلی ہو گئی، تو میں نے کہا چلو اب مر جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ پھر زندہ پھر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے دے گا کوئی نیکی کرنے کی. اللہ مجھ پہ رحم فرمائے اور اللہ مجھ پہ کرم فرما دے اپنا. تو بھائیو یہ تھوڑا سا اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے بہترین چیز مانگیے رب تعالیٰ سے. اپنے آپ کو بھول جائیے لیکن اپنے دشمنوں کے لیے ضرور مانگیے اللہ سے. خود بھوکے رہ لیجئے لیکن اپنے دشمن کو کھانا کھلا دیجئے. خود پھٹا ہوا کپڑا پہن لیجئے لیکن اپنے دشمن کو نیا کپڑا پہنا دیجئے. اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھلے مت دیجئے، نام کٹ جانے دیجئے، لیکن دشمنوں کے بچوں کی فیس جا کے خاموشی سے وہاں جمع کرا آئیے اور دیکھیے رب تعالیٰ آپ کو کیسے لک آفٹر کرتا ہے. اس سے آپ کے دل آئینے کی طرح صاف ہو جائیں گے، اس سے مٹی دھل جائے گی سب. اور وہی درکار ہے بس کہ آئینے کی طرح چمکے آپ کا دل. اور دیکھیے پھر رب تعالیٰ کی رحمتیں کتنی بے پایاں ہیں اور کس طرح نازل ہوتی ہیں آپ سب پہ. انہوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جو چھوٹا کتا ہوتا ہے، پپی یا ویسے اسمال سائز ڈاگ، اگر اس پہ ایک بڑے سائز کا کتا حملہ کر دے تو ایک کام کرتا ہے کہ فوراً زمین پہ الٹا لیٹ جاتا ہے اور گردن کھول کے اور اپنے پاؤں اوپر کر لیتا. وہ اصل میں وہ اس بڑے کتے کے سامنے اپنا تھروٹ آفر کر رہا ہوتا ہے ان ٹوٹل سبمیشن کہ میں نے سرنڈر کیا، آئی کین ناٹ فائٹ یو، تو آئی ایم آفرنگ مائی تھروٹ. تو آپ کبھی دیکھیے گا کہ جو ہی وہ اسمال سائز ڈاگ جو ہے وہ اپنا تھروٹ آفر کرتا ہے بڑے کتے کے حملے کے جواب میں، تو بڑا کتا وہیں رک جاتا ہے، اسے کاٹتا نہیں کبھی. تو طاقتور سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ون شوڈ آفر ہز تھروٹ، کہ لو پڑاؤں کر دو ذبح. رائٹ. تو رب تعالیٰ کے ساتھ بھی بچنے کا ایک طریقہ وہی ہے جو طاقتور سے کمزور کے لیے. تو بجائے اس کے کہ اس سے میں کوئی اور کہوں، کچھ مانگوں رب تعالیٰ سے، کچھ آرگومنٹ کروں، کچھ اس کے ساتھ نیکیوں کا اور اس کا حوالہ دوں، تو یہ میں کیوں نہ کروں کہ آئی شوڈ آفر مائی تھروٹ ٹو اللہ، کہ لو میں بے بس پڑا ہوں، کر دو ذبح مجھے. تو سیدھی بات ہے کہ یا باری تعالیٰ تم مجھ پہ رحم فرما دے. ایک جب اس سے بات کہی کہ تم مجھ پہ رحم فرما دے، تو اس ایک جملے کے اندر اصل میں نے کنفیشن بھی کر لیا کہ میں نے بے پناہ گناہ کیے ہیں، بے پناہ قصور کیے ہیں تیرے، میں تیرا مجرم ہوں، کیونکہ یہ مجرم ہی ہے جو رحم مانگے گا. تو یہ تو میں نے ایک کنفیشن کر لیا اللہ کے حضور کہ یا باری تعالیٰ میں تیرا مجرم ہوں، اور ساتھ ہی اپنی بے بسی اور بے کسی کا اقرار بھی کر لیا کہ میں نے تیرے گناہ تو کیے بٹ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈیفینڈ. اس کے ڈیفینس میں کوئی آرگومنٹ نہیں کر پاؤں گا میں تیرے ساتھ،
اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اپنے گناہوں کی میرے پاس، تو میں ڈیفینس لیس ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اقرار کر رہا ہوں، وہ عاجزی میں چلی جائے گی بات۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میں اس سے نہ اس کا انصاف مانگ رہا ہوں، نہ اس سے کوئی دلیل دے رہا ہوں کہ میری سزا اتنی بنتی ہے اتنی دے دے، میں سمپل کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ رحم کر دے۔ تو یہ سب چیزیں اس ایک جملے کے اندر بند ہیں کہ یا اللہ تو مجھ پہ رحم فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو سب کچھ میں نے اقرار کر لیا اس کے سامنے، اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا، بے کسی کا، اپنے مجرم ہونے کا، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہونے کا۔ وہ ایک بہت پرانا قصہ ہے جو آج تک میں بھول نہیں پایا کبھی، میرا خیال ہے دیٹ واز 1975 اور 76۔ تو اس زمانے میں یہ گورنمنٹ کرولا امپورٹ کر کے تو سرکاری ملازموں کو دیا کرتی تھی سرکاری گاڑی کے طور پہ، تو میرے پاس کرولا تھی، سرکاری گاڑی جو ملی ہوئی تھی۔ تو میں کسی کام سے نہر کے ساتھ ساتھ بارڈر کی طرف جا رہا تھا، تو اس زمانے میں وہاں لیول کراسنگ بہت ہوتے تھے نہر کے کنارے، اور وہ لیول کراسنگ روڈ لیول سے کافی اونچے تھے، تو ڈھلان دونوں طرف ہوتی تھی اس کے۔ تو جب پھاٹک بند ہوتا تھا تو ٹریفک وہاں کافی بلاک ہوتی تھی، لیکن جو سائیکل سوار ہیں یہ سائیکل اٹھا کے کندھوں پر تو ریلوے لائن کراس کر لیتے تھے۔ تو وہ پھاٹک بند تھا، میں وہاں رکا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو اسکولوں میں چھٹی ہوئی، وہاں کہیں پاس ہی کہیں اس آبادی میں ہوگا بچیوں کا اسکول، تو بچیوں کو بھی چھٹی ہوئی تھی۔ تو ایک مولانا صاحب نے سائیکل اٹھائی اور وہ ریلوے پھاٹک کراس کیا، اور وہاں ڈھلان تھی کافی، کراس کرتے ہی سائیکل پہ بیٹھ گئے اور چل پڑے، لیکن ان کا دھیان جو تھا وہ سائیکل کی طرف نہیں تھا، کسی اور طرف تھا جو میں کہنا نہیں چاہتا۔ تو سڈنلی میں نے ریئلائز کیا کہ ان کی سائیکل جو ہے وہ بجائے سیدھی جانے کے وہ ڈرفٹ کر کے میری گاڑی کی طرف آ رہی ہے۔ تو میں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ ہٹ کرے گا مجھے اب، تو میں نے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہارن مسلسل بج رہا تھا، لیکن وہ صاحب کچھ اتنے انگراس تھے جس طرف دیکھ رہے تھے وہاں کہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہارن بج رہا۔ وہاں ایک پولیس والا ٹریفک والا بھی کھڑا تھا، اس نے بھی آوازیں لگائیں کہ وہ مولوی صاحب، وہ مولوی صاحب۔ اتنی دیر میں وہ آ کے گاڑی میں ٹکرا گیا خاصی اسپیڈ سے۔ تو پولیس والے نے دیکھا سرکاری گاڑی ہے، بیٹھا ہوا بھی بندہ ہنس رہا آگے سے بجائے غصہ کرنے کے، تو انہوں نے جو پولیس کی لینگویج ہے وہ اس میں ان صاحب کو برا بھلا کہا کہ کدھر دیکھ رہے تھے تم، شرم نہیں آتی؟ میں نے بھی اس سے کہا، میں نے کہا صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ سائیکل سامنے چلا رہے تھے یا پیچھے کو چلا رہے تھے جدھر دیکھ رہے تھے آپ؟ تو خیر وہ میں تو ہنس کے کہ اتنی دیر میں پھاٹک کھل گیا، میں گاڑی چلا دی، اور چونکہ ٹریفک بہت ہوتی پھنسی ہوئی تھی تو آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا میں، تو اتنی دیر میں نے وہ پھاٹک کراس کر لیا، سڑک کے دوسری طرف گیا، تو سڈنلی وہ گاڑی رینگ رہی تھی ٹریفک کی وجہ سے۔ تو ان دنوں اتنی ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو وہ بھی نان ایئر کنڈیشن گاڑی تھی جو ملی ہوئی تھی مجھے۔ تو ونڈو کھلی تھی، اس میں سے ایک ہاتھ اندر آیا اور مجھے چن کو ہاتھ لگا کے پنجابی میں کہتا ہے کہ باؤ جی میرا چکا ڈنگا ہو گیا۔ تو میں چونکا، ہاتھ لگایا کسی نے، یہ کیا ہو رہا؟ تو دیکھا وہی صاحب تھے جن کی سائیکل ٹکرائی تھی۔ تو وہ چونکہ ایسا اچانک انہوں نے جملہ کہا اور الفاظ ذرا نامانوس تھے میرے لیے،
تو میں امیڈیٹلی پک نہیں کر سکا کہ انہوں نے کہا کیا مجھے. تو میں نے کہا جی کیا ٹیڑھا ہو گیا آپ کا؟ کہتا جی میرا چکا ڈنگا ہو گیا, چکا ونگا ہو گیا. وہ ونگا ہو گیا تو وہاں تک تو پنجابی آتی ہے مجھے, لیکن وہ چکا نہیں سمجھ میں آیا, چکا کس کو کہنے ہیں یہ صاحب. تو میں نے کہا جی یہ چکا کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی وہ جتنے ٹائر چڑھیا ہوتا ہے. اوہو, میں نے کہا اچھا آپ کا رم ٹیڑھا ہو گیا کہ جی. تو میں نے کہا حضور ایک بات تو بتائیے, 10 روپے دے دیں سیدھا کرانا ہے. تو میں نے کہا حضور ایک بات تو بتائیے, یہ جو آپ کا رم ٹیڑھا ہوا جس حرکت کے جواب دیں, اس میں قصور آپ کا تھا یا میرا؟ کیا خوبصورت بات کہی ان صاحب نے. باؤ جی ان چھوڑو قصور تھوڑا سی کہ میرا سی, پر میرا چکا ونگا ہو گیا, سیدھا کرانا 10 روپے دے دیو. تو میں اسی بات پر میں نے اب وہ 75 کی غالباً بات ہے, تو میں نے 50 روپے نکالے, جو اس وقت بڑی رقم تھی, آج کا 500 روپیہ سمجھ لیجیے. تو 50 روپے نکال کے میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, اپنا چکا جو ہے اس کو سیدھا نہ کرائیں بلکہ نیا ڈلوا لیں, اور جو باقی پیسے بچ جائیں اس کا آپ میری طرف سے مٹھائی کھا لیجیے گا, جائیے. ان کا یہ ایک جملہ کہ اس کو چھوڑیے کہ قصور آپ کا تھا یا میرا تھا, لیکن میرا چکا مہنگا ہو گیا تو 10 روپے دے دیو, میں سیدھا کرانا. بات یہ ہے کہ اب اللہ کے ساتھ اس چکر میں پڑنے کی بجائے کہ قصور میرا تھا یا کیا تھا کہ چکا میرا ونگا ہو گیا, یا اللہ رحم کر دے, میری جان چھوڑ دے. یہ رویہ اللہ کے ساتھ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے صرف رحم مانگا جائے. تو آپ تدبیر اور تقدیر کے چکر میں مت پڑیے, آپ صرف اس چکر میں پڑیے کہ ہم سے کوتاہیاں اور گناہ جگہ جگہ ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اگر ہم تقدیر اور تدبیر کے چکر میں پڑتے رہے تو پٹتے جائیں گے اللہ کے ہاتھوں. تو بہتر یہ ہے کہ صرف اس سے رحم مانگ لیا جائے اس کا, اور اس سے اگلا اگر ہمت ہے آپ میں تو اس سے اگلی ایک چیز اور مانگ لیجیے رحم مانگنے کے بعد کہ یا اللہ تو ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. تو ان دی فرسٹ انسٹنس رحم فرما کے معاف کر دے گا, قصور معاف ہو گئے تو پھر اس سے اس کی رحمت مانگ لیجیے. اور میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اگر اس نے ہم پہ رحم کر دیا اور پھر اپنی رحمتیں نازل فرما دی تو بیڑا پار ہے. میری اپنی تھنکنگ ہے, میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں. نہیں بھائی, میں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتا ہوں. اگر باجماعت نماز پڑھی ہے تو, اور اگر امامت میرے ذمہ پڑ گئی تو پھر تو میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما دے, اور یا اللہ مجھ پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اور اگر تنہائی میں ہے تو اس سے یہی دعا کیا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ, مجھے نہیں معلوم کہ کوئی میرا مخالف ہے یا حاسد ہے, اگر کوئی ہے تو تو اس کے حال پہ رحم کر, اس کے لیے بہتری کا سامان پیدا کر دے اور اس کی زندگی آسان فرما دے. سیدھی بات ہے. تو اس سے اس کا رحم مانگیے, اس کی رحمتیں مانگیے اس سے.